الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنها عليك نبي وصديق وشهيدان۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اور اگر چاند ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ پاک کا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے، جس خالق نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک جڑے آئے نے انہاں دا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنا لے۔ آج میں جڑی ہستی دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا ہاں، خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ دی شہادت اس ذوالحجہ دے مہینے دے اندر ہوئی ہے، اور 18 ذوالحجہ دے دن جمعے والے دن انہاں دی شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساڑی اکھیاں دے تارے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نواب نے، اور ساڑی ساری زندگی دیاں عبادتاں ایک پاسے، صحابہ کرام دا ایمان دی حالت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک واری ویکھ لینا ایک پاسے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی یہ بھی شان ہے، مقام ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر، عقد دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 2 بیٹیاں آئیاں نے، جنہ دا نام حضرت رقیہ ہے اور حضرت ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 34 سال دی عمر دے اندر اسلام نو قبول کیتا ہے، اور اسلام نو قبول کرن تو بعد اللہ نے انہاں دا مقام مرتبہ شان اتنی ودائی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیات پیکر بن گئے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت 12 سال 6 ماہ انہاں دی خلافت دی مدت ہے، اور 88 سال دی عمر دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش فرما گئے سن۔ تو میرے محترم بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں بڑیاں شاناں دتیاں سن۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا۔ میرے محترم بھائیو، یہ عزت صحابہ کرام نو اللہ نے عطا کی دیئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق اے جی جناب بیعت ہوندی ہے بھئی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سنے محبوب جی، اسی اونا بیعت کرن والیاں دے اتے راضی ہو گیا، اور اسی اونا دے دلان دے اندر ویکھ لے آئے، اونا دے دلان دے اندر کی سی کی ایمان سی۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیاء دے پیکر نے، کتنی حیاء ہے، کتنی شرم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انج گھر دے اندر بیٹھیاں ہوئیاں نے، ادھروں دروازہ کھڑکیا ہے، پوچھیا من دقل باب، کون ہے آن والا؟ ابو جواب ملدا ہے میں ابو بکر صدیق ہاں۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نو اجازت دے دیو۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج ٹیک لا کے بیٹھے نے، اور آپ دی ران جڑی ہے، آپ دی لت مبارک جڑی ہے، او دے تو انج کپڑا ہٹیا ہویا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے نے، آقا علیہ السلام اسے حالت اندر بیٹھے رہے نے۔ دوسری دفعہ پھر دروازہ کھٹ گیا ہے، پوچھا کون آیا ہے؟ جواب ملے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اجازت دیتی جائے، عمر بن خطاب نے بھی اجازت دیتی جائے۔ میرے محترم بھائیو، تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹ گیا ہے، پوچھا کون ہے؟ جواب ملے آئے میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان کو ذرا ٹھہر جائے۔ آقا علیہ السلام انج سدھے ہو کے بیٹھ گئے نے، اور اپنی ران مبارک تے کپڑا کر لے آئے، انج سدھے ہو کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے نے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، میں یہ منظر وینیاں پئی تے جدوں صحابہ کرام چلے گئے نے، میرے باپ ابو بکر صدیق بھی چلے گئے نے، تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندیاں اے اللہ دے نبی جی کی گل ہے جدوں میرا باپ ابو بکر صدیق آیا ہے تسی اسے حالت اندر بیٹھے رہے ہو؟ اے اللہ دے نبی جی عمر بن خطاب آئے نے، ایڈے جلیل القدر صحابی نے، محبوبہ جنہاں نو تسی خود منگ کے لے آئے، سارے جڑے صحابہ نے مرید بن کے آئے نے،
عمر جیڑا ہے مراد بن کے آئے میرے آقا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ دے نبی جی جدوں حضرت عثمان آئے نے تے حضرت عثمان دے ان تو بعد محبوبہ تسی سدھے ہو کے بیٹھ گئے ہو کی ماجرا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری عائشہ میں اس بندے دی حیا کیوں نہ کراں؟ الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس بندے دی حیا کیوں نہ کراں جس بندے دی حیا اللہ دے نوری ملائکہ کر دیں۔ حضرت عثمان اینی حیا والے اینی شرم تے برم والے، فرمایا عائشہ اگر میں اس حالت اندر بیٹھا رہتا تے عثمان دے کول بیٹھا نہیں سی جانا۔ عثمان ایڈی شرم والا ہے ایڈے برم والا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نے فرمایا سجے ہاتھ دے نال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے تے ساری زندگی سجا ہاتھ میں شرمگاہ نوں نہیں لایا۔ اے حیا ہے شرم ہے کہ جڑا ہاتھ میرے نبی نو لگ گیا ہے وہ ہاتھ میں کسے جناب شرمگاہ نو بھی نہیں لانا۔ میرے محترم بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ماجہ دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر نو یاد کرتے تے ٹائی مار کے رون لگ پیندے۔ اینا روندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ فرماندے نے رو رو کے عثمان دی داڑھی تر ہو جاندی۔ آج سانوں تے قبر دا فکر ہی نہیں نا، اج جناب سود کھائی جانے ہاں، لوکاں دا حق کھائی جانے ہاں، لوکاں دیاں چغلیاں تے غیبتاں کری جانے ہاں، سانوں قبر دی ٹینشن ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ اسی آنے جدوں مراں دے ویکھ لواں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت دیاں بشارتاں نے فرمایا عثمان جنتی ہے، علی جنتی نے، ابو بکر جنتی نے، عمر جنتی نے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی نے، جنت دے ٹکٹ ملے نے، پھر بھی قبر نو ویندے نے تے رون لگ پیندے نے۔ صحابہ کرام فرماندے نے حضرت عثمان اینا روندے کہ داڑھی تر ہو جاندی۔ آج جناب نمازاں پوریاں کوئی نہیں، صدقہ خیرات کردے کوئی نہیں، مسجد نال ٹیچ کوئی نہیں، ذکر و اذکار کردے کوئی نہیں، لیکن ڈر نہیں آخرت دا، ڈر نہیں قبر دا، ڈر نہیں قیامت دا، ڈر نہیں پل صراط دا، ڈر نہیں میزان دا۔ میرے محترم بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اینا رویا کردے۔ حضرت عبداللہ بن بحیر فرماندے نے اینا دے غلام دے کولوں ایک گل میں نقل کیتی ہے، گل میں سنی۔ حضرت عثمان دا غلام ہے جدا نام ہانی، یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اینا دوزخ نو یا جنت دا نام سن کے اینا ڈریا نہ کردے جنہ قبر دا نام سن کے قبر دے اتے کھڑے ہو کے اللہ دے کولوں رویا کردے۔ کسی سوال کیتا ہے اے عثمان کی گل ہے جنت جہنم دا دوزخ دا تذکرہ کیتا جائے تسی ایڈا پریشان نہیں ہوندے جنہ قبر دا تذکرہ کیتا جائے تسی پریشان ہوندے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کو سوال کرنے والوں میں سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان القبر اول منازل من منازل الآخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسره منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی
کولوں سنیا ہے آقا فرماتے نے قبر دیاں کاٹیاں دے اندروں قبر دیاں منزلاں دے اندروں قبر دیاں پریشانیاں دے اندروں اے جناب آخر دیاں دکھاں دے اندروں آخر دے سخت معاملات دے اندروں سب نالوں پہلی کاٹی قبر ہے جیڑا قبر دے وچوں نجات پا گیا وہ قیامت والے دن میں نجات پا جائے گا تے جیڑا قبر دے اندر پھس گیا تے قبر دے اندروں اٹھن تو بعد انہوں سخت عذاب ہوئے گا فرماتے ہیں کہ میں سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ قبر چو کامیاب ہو گیا تے بعد والے معاملات وہ واسطے آسان ہو جان گے تے جڑا قبر دے اندر پھس گیا تے بعد والے معاملات تے ہور سخت ہون گے حضرت عثمانی غنی ڈریا کرے جناب قبر نو یاد کر کے آخرت نو یاد کر کے ڈریا کر دے آنا میں تینوں دستا جاواں حضرت عثمان دی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگے بدر دا موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیتا ہے صحابہ کرام نو تیار کیتا ہے 313 بنے نے میرے محترم بھائی ادھروں کافر جڑے نے 1000 دی تعداد دے اندر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 دا قافلہ تیار کیتا ہے کسی کل اسلحہ سواری کوئی نہیں کسی کل سواری اسلحہ کوئی نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج رب دے کے ہاتھ اٹھا کے آندے نے اللہ اے ہی تیرے بندے نے جڑا تیرے نام لین والے نے اللہ اے صحابی اگر ختم ہو گئے اے 313 کم و بیش صحابہ کرام نے اللہ اے ختم ہو گئے تیری دھرتی تے نام لین والا کوئی نہیں اے میرے اللہ میری مدد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں کیتیاں نے اور آقا علیہ السلام نے جناب تیاری کر کے آقا علیہ السلام جان لگے نے اور آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان میری گل سننا اے عثمان تو انج کرنا مدینے دے اندر رہو فرمایا آقا جی میرا بھی دل کردا ہے میں بھی جنگ دے اندر شریک ہوواں انہاں کافراں نو ماراں اور ثواب بھی ملے گا مال غنیمت بھی ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان میری بیٹی رقیہ جدا تیرے نال نکاح ہویا تیری بیوی تے میری بیٹی بیمار ہے اے عثمان تو میری بیٹی دا خیال کر اس مدینے دے اندر رہ کے جنہ ثواب جنگ لڑن والیاں نو ملے گا جنہ ثواب انہاں نو ملے گا جنہ مال غنیمت انہاں نو ملے گا اے عثمان مدینے دے اندر رہ کے انہاں ثواب میری بیٹی دا خیال کرن دی وجہ تو اللہ مدینے دے اندر تینوں بھی عطا کر دے گا اے عثمان تو میری بیٹی دا خیال کر اللہ تینوں مدینے دے اندر رہ کے انہاں ثواب عطا کر دے گا مختصر میرے محترم بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک دے اندر نے اج جنگ بدر دے اندر مسلماناں نو فتح عطا ہوئی ہے انہاں کافراں نو شکست اللہ نے عطا کر دتی ہے اج جناب خوشی دا ماحول ہے مدینے دے اندر واپس آئے نے تے واپس آ کے سارے جناب خوش ہو رہے نے کہ مسلماناں نو اللہ نے فتح عطا کیتی ہے تے آقا علیہ السلام نظراں دوڑاندے نے فرمایا میرے صحابہ مینوں عثمان نظر نہیں آوندا پیا مینوں میرا عثمان نظر نہیں آوندا پیا فرمایا محبوب سونے تہاڈی بیٹی رقیہ جڑی بیمار سن اے اللہ دے نبی جی وہ اللہ دی رضا دے نال فوت ہو گئیاں نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا میرے صحابہ میری بیٹی دی قبر تے مینوں لے کے جاؤ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دی قبر تے گئے نے اور نبی پاک دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے نے فرمایا
ہاتھ اٹھائے نے کی فرما دے نے اللہ اے میرے اللہ میری بیٹی رقیہ نے اسلام دی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اللہ میری بیٹی رقیہ دے اوتے رحم فرمائی اللہ میری بیٹی دے حال اوتے رحم فرمائی میرے محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دی محبت نال انج اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے اج میرے محترم بھائیو اس وقت دے اندر بھی اج بھی میرے محترم بھائیو اس وقت دے اندر کسے کول بیٹی ہو جاندی ایدا چہرہ جڑا ہے سیاہ ہو جاندا میرے محترم بھائیو بیٹے دینا یا بیٹیاں دینا کدے اختیار دے اندر نے کدے اختیار اللہ دے اختیار ہے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نہ دین تے آوے تے مومنہ دی ماں عائشہ دی گود خالی کر دے نہ دین تے آوے تے ماں عائشہ دی ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی تے جے اللہ دین تے آوے تے کافراں دے گھر لینا اللہ لا دیندا ہے کہ دھیاں دینا یا پتر دینا کدے اختیار دے اندر ہے اللہ دے اختیار دے اندر ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے جے اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے فرمایا اے عثمان پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں اے عثمان رون دے نال بھلا کوئی واپس آ جایا کرتے نے جڑے پیارے اس دنیا تو چلے جان رون دے نال بھلا کون واپس آوندا ہے فرمایا اللہ دے نبی جی اس گل دا مینوں بھی پتہ ہے لیکن سونے محبوب جی میں اس گل تو رونا پیا اس گل تو پریشان ہاں اللہ دے نبی جی جدوں میں مدینے دی گلیاں دے اندروں لگدا نا اور میرا اعزاز مینوں اے ملیا سی لوگ کہندے آ ویکھو نا نبی دا داماد جا رہا ہے ویکھو نبی دا داماد جاندا پیا اللہ دے نبی جی اے شرف اے اعزاز میرے کولوں کھس گیا ہے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو اے عثمان میں تیرے اتے اتنا راضی ہاں میں تیرے اتے اتنا خوش ہاں میں ایک میری بیٹی اور میرے کول موجود ہے جدا نام ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی انہا دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتا گیا ہے وقت میرے محترم بھائیو مختصر کرتا جاواں ایک وقت آیا ہے حضرت ام کلثوم جڑیاں نے یہ بھی فوت ہو گئیاں نے زندگی ختم ہو گئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے نے آقا فرماتے نے اے عثمان میں تیرے اتے اتنا راضی ہاں اے عثمان میں تیرے اتے اتنا خوش ہاں اے تے میریاں دو بیٹیاں سن اگر اللہ مینوں 40 بیٹیاں بھی عطا کردا میں یکے بعد دیگر عثمان تیرے نکاح دے اندر کردا جاندا آج خبیر ساندے نے کہ جی حضرت عثمان اے دین تو پھر کے سن انہاں آ غلط کیتا انہاں آ پیڑا کیتا لیکن آقا فرماندے نے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں تے میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح دے اندر کردا جاندا اج ایک دھی دینی ہوے نا اے جناب اسی سوچ وچار کر کے پہلو اے جناب زمین پوچھنے ہاں پھر اس تو بعد منڈے دا پوچھنے ہاں سگریٹ تے نہیں پیندا جناب نشہ تے نہیں کردا سارے معاملات پوچھ کے دھی دا رشتہ دینے ہاں لیکن حضرت عثمان دی شان ہے وے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دو دھیاں انہاں دے نکاح دے اندر نے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت دے اندر نے تے جناب اخیر کر دیندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک دا موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ چندے دی ضرورت ہے آج بھی آج مولویاں چندے دا علاوہ کام ہی کوئی ہے اور اللہ دے بندیو چندہ جے مانگ کے مولوی تواڈے اُتی لاندے نے تواڈے واسطے مسجد بناندے نے تے ادنا بھڑی گل کیڑی اے چندہ دے اور نیکی دے کام واسطے پیسے کٹھے اے میرے نبی پاک نے بھی کیتے نے فرمایا اے میرے صحابہ چندے دی ضرورت ہے جنگ واسطے سامان تیار کرنا ہے صحابہ اکرام دے اندر میں جناب حضرت عثمان غنی واہ میں تیری سخاوت تو صدقے جاواں
آج جناب 10 روپیے دئیے تے سوچی دے، 1000 دئیے، 10,000 دئیے، لکھ دئیے تے بڑا سوچ کے دینے لیکن سخاوت دے حضرت عثمان دی سخاوت دے کیا کہنے؟ انج اٹھے نے فرمایا محبوب سونیا 940 اونٹ جڑے نے سامان دے نال لدے ہوئے میں عثمان دی طرفوں قبول کر لو۔ 940 اونٹ ہے، اون بھی اونٹ دی قیمت ویلو تے اس وقت اونٹ دی بڑی قیمت ہویا کرتی سی۔ فرمایا میرے اونٹ نہیں بلکہ سادو سامان دے لدے ہوئے 940 اونٹ عثمان دی طرفوں قبول کر لو۔ فرمایا عثمان ہور چاہیے، فرمایا 60 گھوڑے جڑے نے عثمان دی طرفوں اے بھی قبول کر لو۔ فرمایا عثمان ہلے ہور چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی 10,000 دینار نقدی وصول کر لو۔ اور اس تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5.5 کلو سونا نبی پاک دے ہاتھ اندر دیتا ہے۔ انہیں جنہوں پیسے انہیں نقدی انہیں سونا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا ہے۔ آقا خوشی دے نال منبر تو اترے نے حضرت عثمان نو سینے دے نال لا لے آئے۔ فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان اج دے بعد اگر تو کوئی نیکی بھی نہ کرے عثمان تو پھر بھی جنتی ہے۔ عثمان میری وجہ سے سانو فائدہ ہی بڑا ہے، آج دے بعد تم کوئی نیکی نہ بھی کرے پھر بھی جنتی ہیں۔ حضرت عثمان جڑے نے قبر نو ویکھ کے دیکھ نہ روئی ہوندے نے کہ داڑھی تار ہو گئی۔ آج جناب اسی سود کھا کے غیبتاں کر کے چگلیاں کر کے پھر بھی ساڈی آنکھیں چوں جناب اتر نکلدی ہوئی نہیں۔ آج مولوی صاحب کی کریے سانو تے رون آندی کوئی یقین جانو اسی فوت کی بھی ویکھی دے جناب مردہ بھی ویکھی دے جنازہ پڑھن چاہیے مولوی جی سانو رون نکلدا ہی نہیں۔ اور رون تہاڈا کیویں نکلے؟ تہاڈے دل سخت ہو گئے نے تے جڑا سخت دل ہوے اونوں کبھی رونا نہیں آیا کردا۔ میرے محترم بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا فرماندے نے اے عثمان اج دے بعد تو کوئی عمل نہ کرے تسی جنتی ہو۔ میرے محترم بھائیو حضرت عثمان غنی سخاوتاں دے بادشاہ نے ایک وقت ایسا آیا ہے مدینے دے اندر قید پہ گیا ہے، لوگی آٹے تو ترس دینے پہ۔ آج میرے محترم بھائیو ساڈا حال کی ہے؟ لوگی بھوکے مردے نے تے مردے رہن لیکن اسی کی کرنا ہے بوریاں اندر رکھ لینیاں نے جدوں ریٹ بدنا جی اودوں کڈنا جی منافع واسطے سی بندے پاویں بھوکے مرن پہ پنڈ والے محلے والے پہ بھوکے مرن لیکن اساں اودوں ہی کنک دینی ہے جدوں جناب ریٹ چنگا ہوئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انج جناب مدینے دے اندر قید پہ آئے، لوگ جڑے نے آٹے تو ترسدے نے پہ انج ہویا ہے 1000 دی قطار دے اندر اونٹ آئے نے جنہاں تے جناب اناج لدیا ہویا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے اونٹ آئے نے تے مدینے والےاں حضرت عثمان فرماندے نے ہاں دسو نا ہاں ریٹ لگاؤ نا، سارے ریٹ لگا دے نے۔ سارے تاجر کہندے نے کوئی کہندا میں اینا دینا وا منافع، کوئی کہندا میں اینا منافع دینا وا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے تاجرو میری گل سنو، تواڈے نالوں وڈے سخی نال تواڈے نالوں وڈے تاجر دے نال میرا سودا ہو گیا ہے، اور تواڈے نالوں وڈے تاجر نال میرا سودا ہو گیا تے یہ سارے پریشان ہو گئے کہ مدینے دے ساڈے نالوں وڈا تے تاجر ہے ہی کوئی تے جے کیڑے تاجر کیڑا ایڈا امیر تاجر آ گیا کہ جڑا ساڈے نالوں وی چوکھا منافع دیندا ہے پیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے تسی سنیا نہیں اللہ نے آکھیا ہے جڑا بندہ میرے راستے دے اندر خرچ کرے گا میں دنیا دی اتے 10 گنا اجر دیاں گا تے آخرت دے اندر 70 گنا زیادہ دیاں گا۔ اب تساں سنیا نہیں اینا منافع تسی دے سکتے ہو جاؤ اے 1000 دی قطار دے اندر اونٹ سامان دے نال لدے عثمان جڑا ہے انہاں نو جناب تقسیم کر دیندا ہے۔ آئے کوئی بیوہ میرے کول آئے تے لے جائے، کوئی یتیم آئے لے جائے،
مدینے دے اندر کوئی بھی غریب نہ رہے، اے عثمان دے سارے اونٹ، اے سارا سامان اللہ دے راستے دے اندر ہے۔ یہ سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر گئے دے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ماں جی نو پوچھا اماں جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتے نے؟ جواب ملیا ہے اے عثمان حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر گئے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں ماں جی نماز دا ٹائم ہے، کوئی تے خیر ہوئے صحیح۔ تے ماں جی فرماتیاں نے اے عثمان گھر دے اندر کھان واسطے کچھ نہیں سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد اندر چلے گئے نے، چلو اللہ دے کولوں دعا کرنے ہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال گئے نے، گوشت لے آئے، آٹا لے آئے، کھان واسطے سامان لے آئے، لیا کے ماں جی نو دیتا ہے، اور ماں جی نے کھانا پکایا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ جدوں نبی پاک گھر اندر آئے نے تے کھانا پکیا ہے، پوچھیا اے عائشہ یہ کھانا کتوں آیا ہے؟ سارا دسیا کہ حضرت عثمان دے کے گئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی فرماتی نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کھانا کھاندے نے پے تے ہر لقمے دے نال کہندے نے اللہ میں عثمان تے راضی، اللہ عرش تے تو ہی عثمان تے راضی ہو جا۔ تسی چوڑے اے مسلی جناب نہیں راضی ہوندے، صحابہ اکرام تے تبرہ کرنے والے اے جی حضرت عثمان فلانا کام کیتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلانا کام کیتا، تسی ناراضی ہو، لیکن آقا ہر لقمے دے اتے کہندے نے اللہ میں عثمان تے راضی، اللہ تو عرش تے اتے راضی ہو جا۔ اے شان ہے، اے مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ میرے محترم بھائیو آخری واقعہ انشاءاللہ بعد ختم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انی شان ہے، انہاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 صحابہ نو جنت دی بشارت دے دیتی ہے۔ صلح حدیبیہ دا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان سفیر بن کے جاؤ نا مکے دے اندر، اور مکے والے نو دس کے آؤ کہ اسی جنگ لڑن نہیں آئے بلکہ اسی تے عمرہ کرن آئے ہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے اور جا کے آکھیا ہے مکے والے ہو اسی لڑن نہیں جے آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن آئے ہاں تے جناب سانو کرن دیو۔ اے مکے والے کہندے نے اے عثمان تو طواف کر لے، تو جناب زمزم دا پانی پی رہے، لیکن اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اجازت نہیں دینی۔ حضرت عثمان فرماندے نے جے تو نبی پاک نو اجازت نہیں دینی صلی اللہ علیہ وسلم تے میں عثمان بھی اس بیت اللہ دا طواف نہیں کروں۔ اگر عثمان تو بیت اللہ دا طواف کر لے لیکن اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دینی، تو طواف کر لے، اے جناب اے زمزم دا پانی پی لے، صفا مروہ دی سعی کر لے۔ فرمایا کہ عثمان بیت اللہ دا طواف کرنا بڑا بڑا عمل ہے، لیکن اگر نبی پاک نہیں آن گے تو میں عثمان بیت اللہ دا طواف بھی نہیں کرے گا۔ مختصر میرے محترم بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب مکے دے اندر نے تے وبا اے جناب افواہ پھیل گئی ہے، افواہ پھیلی ہے کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اے خبر اے جناب اڑتی اڑتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئی ہے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، 1400 دے قریب صحابہ کرام نے انج سارے جمع ہو گئے نے۔ آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ اے ہم منو پتہ چلے آئے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انو کہنا انی دیر تکن اسی مدینے واپس نہیں جاؤں گے جنی دیر تکن عثمان دا بدلہ نہیں لواں گے۔ انی دیر تکن اسا واپس نہیں جانا، عثمان دا بدلہ لے کے جانا۔ آج جڑے آندے نا جی آج کل دیاں وی غیب دیاں خبراں جاندے نے، لیکن حضرت عثمان زندہ نے، مکے دے اندر نے، لیکن
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مینوں خبر ملی ہے، مینوں پتہ چلیا ہے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اے جناب انہاں دی نفی اس مسئلے تے ہی ہو گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نو پتہ نہیں چلیا کہ عثمان زندہ نہیں یا فوت ہو گئے نے۔ آقا علیہ السلام نو خبر ملی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے نے۔ فرمایا میرے صحابہ بدلہ لین تو بغیر اسی نہیں جاواں گے۔ سارے صحابہ بیعت پہ کر دے لے۔ اے جناب 1400 صحابہ نے بیعت کر لیے اور فرمایا اے میرے صحابہ عثمان اتنے موجود نہیں، اے 1400 صحابہ دا ہاتھ اے میں محمد دا ہاتھ، اور اس تو بعد حضرت عثمان دا بھی ہاتھ، حضرت عثمان موجود نہیں تے حضرت عثمان دے حصے دی میں بیعت کرنا وا۔ آسمان تو قرآن نازل ہویا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھاں دے اوتے اللہ فرماندے نے میں رب دا ہاتھ، انہاں سارے صحابیاں دے ہاتھاں تے میں رب دا ہاتھ۔ حضرت عثمان دی شان ہے اور قرآن نازل ہویا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا میرے نبی میں جڑے صحابی جڑے تواڈے ہاتھوں تے بیعت کر رہے سن میں انہاں سارے تے راضی ہو گیا، اور میں جان لے کہ انہاں دے دلاں دے اندر کی ہے، میں انہاں دے راضی ہو گیا، میں انہاں دے خوش ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت جناب جدوں ہوئی ہے، قرآن پڑھتے سن پہ اور قرآن دی اس آیت دے اوتے انہاں دا خون ڈگیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس آیت دے اوتے حضرت عثمان دا خون مبارک ڈگیا ہے۔ کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی احد دا میدان، کسی دی شہادت دی گواہی جنگ تبوک دا میدان دے گا، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہ جنہ دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ 35 ہجری دے اندر اور بروز جمعہ المبارک 88 سال کی عمر دے اندر جامع شہادت نوش فرما گئے، اور اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا محبوب کہہ دیو جڑے اللہ دے راستے دے اندر شہید ہوندے نے کہ انہاں نوں مردہ نہ آکھو، اے میرے ہاں زندہ نے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تسی شعور اے نہیں آکھنا دیا یہ پھر نبی زندہ تے پھر اے شہید زندہ تسی آندے ہو تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج زندہ کیوں نہیں، اے مسئلے انج نہیں بیانا، بلکہ فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کیڑے حال اندر زندہ نے کیویں زندہ نے تسی شعور نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔